اس نوجوان کا میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں کہ وہ جس گلی میں سے گزر جاتا تھا تو کئی پہروں بعد اس گلیوں میں ہونے والی پھیلنے والی خوشبو یہ تعارف کرواتی تھی کہ اس گلی میں سے وہ نوجوان گزر کر گیا ہے۔ وہ اتنا حسین اور خوبرو نوجوان تھا کہ مکہ کی حسین ترین عورتیں اور لڑکیاں یہ خواہش کرتی تھیں کہ وہ کوئی ایک نظر وہ اس نوجوان کو دیکھ سکیں، اور وہ نوجوان اتنے عربی نسل کا مہنگے سے مہنگا گھوڑا اس کی سواری ہوا کرتا تھا، اور ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ ایک گھوڑے پر جب سواری کر لیا کرتے تھے تو اگلے دن اور اس کے بعد کبھی پھر اس گھوڑے کی باری نہیں آیا کرتی تھی۔ اتنا مہنگا اور خوبصورت ترین لباس وہ زیب تن کیا کرتے تھے کہ وہ جو ایک لباس ایک دن انہوں نے پہن لیا پھر اس لباس کو پہننے کی دوبارہ ان کی باری نہیں آئی۔ تو انتہائی عزیز دوستو، پھر وہی نوجوان جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انقلاب کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں حاضر ہو کر اپنا دل دے بیٹھتا ہے، اور انقلاب جس طرح میں نے بات کی کہ وہ تبدیلی اس کی سوچ میں وہ تبدیلی آتی ہے، اس کے ذہن کے شعور میں وہ تبدیلی آتی ہے، اس کے کردار میں وہ تبدیلی آتی ہے، تو پھر وہ اسلام کا مجاہد بن جاتا ہے، وہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ دوبارہ اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹے اگر تم اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بن کر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑو گے تو جتنی یہ تمہیں دولت ہماری طرف سے دی گئی ہے اور جتنا یہ جائیداد تمہیں ہماری طرف سے ملی ہے یہ تمہیں واپس کرنی پڑے گی۔ اور وہ عظیم انسان اور وہ عظیم مجاہد جس کو تاریخ حضرت مصعب بن عمیر کے نام سے جانتی ہے، وہ اپنی والدہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے آپ بہت زیادہ عزیز ہو، لیکن جس ہستی سے اب میرا تعارف ہوا ہے اس کے اوپر میں اپنی آپ جیسی ہزاروں مائیں قربان کر سکتا ہوں، اور اب تو میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، اس راہ کو نہیں چھوڑ سکتا کہ جس راہ پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا تعارف کروایا ہے۔ انتہائی عزیز دوستو، یہی پھر وہ مصعب بن عمیر ہیں کہ ایک غزوے کے اندر جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی ان شہداء کی میتوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں تو ان میتوں میں سے ایک ایسے نوجوان کی میت بھی ملتی ہے کہ جس کے اوپر کفن کا پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا، اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ لوگو یہ وہ مصعب ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں حقیقی انقلاب برپا کیا، کہ جس نے اس دنیا کی جاہ و حشم کو، اس دنیا کی دولت کو ٹھکرا کر اللہ کی راہ کو اپنایا اور آج یہ اپنے رب کی ابدی نعمتوں کی طرف کامیاب ہو کر روانہ ہو گیا ہے۔ تو انتہائی عزیز دوستوں اور بھائیوں، جماعت اسلامی وہی انقلاب آج کے نوجوانوں میں چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی ایک ایسا انقلاب اور ایک ایسی تبدیلی کی خواہاں ہے۔ جماعت اسلامی اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی میں دینے کا انقلاب پیدا کرتی ہے۔ اس وقت بھی مکہ کے اندر ہزاروں ایسے بت تھے کہ جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ آج وہ بت شاید کسی بت قدے میں موجود تو نہیں ہیں، لیکن آج بھی ہماری انا کا بت ہے جو ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے۔ آج ہمارے برادری ازم کا بت ہے جو ہمارے گلی اور کوچوں کے اندر موجود ہے۔ آج جو ہے وہ ان غلامیوں کے بت ہیں جو ہم نے خود اپنے اندر مسلط کر دیے ہیں، لیکن آج جماعت اسلامی آپ کو یہ دعوت دینے آئی ہے کہ آئیے، جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے بت قدے میں موجود بتوں کو پاش کر کے صرف اللہ کی غلامی کے لیے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا تھا، آج جماعت اسلامی پاکستان کے معاشرے میں پاکستان کے افراد کو پاکستان کے افراد میں جو ہے وہ افراد کے کردار میں وہ انقلاب پیدا کرنا چاہتی ہے، اور یہ وہی انقلاب ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا تھا، اور پھر اسی مکہ کے معاشرے میں ایسا علم حق کا اور عدل کا علم بردار نظام
جو ہے وہ بعد میں نافذ ہوا کہ جہاں ہر کسی کو برابری اور مساوات کے حقوق حاصل تھے۔ تو انتہائی عزیز دوستو، اور یہ جماعت اسلامی اس لیے یہ بات کرتی ہے کہ جماعت اسلامی نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس پاکستان کی وفاداری کا ہمیشہ اپنا جو ہے وہ فرض ادا کیا ہے۔ آج 1950 میں جب پاکستان کی قرارداد مقاصد منظور ہوئیں کہ جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کا تعین کرنا تھا، پاکستان کی مستقبل کی پالیسیوں کا جو ہے وہ تعین کرنا تھا، تو اس وقت بھی جماعت اسلامی کے بانی امیر محترم سید ابو العلا مودودی موجود تھے، اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ نظریہ کہ جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا تھا، قرارداد مقاصد، اسی کی روشنی میں متعین کروائی۔ اس کے بعد جب اس جمہوریت کے اوپر جب بھی پہلا جب خون مارا گیا صدر ایوب کے مقابلے میں، تو پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں تھی کہ جو اس وقت آمریت کا مقابلہ کر سکتی، اور سب سے پہلے ایوب خان کے اس مارشل لا کو جماعت اسلامی نے ہی للکارا تھا، جماعت اسلامی ہی میدان عمل میں موجود تھی۔ اس کے بعد 1973 کا آئین ہو، تو اس وقت کی جو آئین بنا، جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان کی ریاست کا آئین اسلامی ہے، اور آج بھی پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی اس طرح کا فیصلہ، پاکستان کا کوئی فیصلہ ساز ادارہ اور قانون ساز ادارہ کوئی اسلام سے اور قرآن و سنت کے منافی آج بھی اگر کوئی قانون نہیں بن سکتا، تو اس کی بنیاد پر وہ 1973 کا آئین ہے، جس کے بنانے میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں محترم پروفیسر غفور صاحب نے جو ہے اپنا کردار ادا کیا تھا، اور جماعت اسلامی ہی اس ملک کی وہ واحد امید ہے۔ اس لیے اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس کی جغرافیائی بنیادوں کی بھی حفاظت کی ہے، جماعت اسلامی نے اس ملک کی نظریاتی جو ہے وہ سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے۔ جماعت اسلامی ہی تھی کہ جب وہ USSR اور کمیونزم کا وہ ریچھ اور وہ روس جو جہاں جاتا تھا وہاں سے وہ واپس کبھی نہیں آیا تھا، لیکن سب سے پہلے اگر روس کا کمیونزم کا کسی نے مقابلہ کیا تو وہ بھی جماعت اسلامی کے کارکنان اور جماعت اسلامی کے وہ نوجوان تھے کہ جنہوں نے ان افغانستان کے پہاڑوں پر جا کر اس پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی تھی، اور یہ امریکہ تو بعد میں 3 سال کے بعد اس کے مقابلے کے لیے آیا تھا، لیکن اگر سب سے پہلے کسی نے اس سرخ ریچھ کے آگے بند باندھا تھا تو وہ جماعت اسلامی تھی۔ یہ جماعت اسلامی ہے کہ جس نے ختم نبوت کے لیے، یہ ختم نبوت کی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بھی جماعت اسلامی کے کارکنان کو جو ہے وہ میدان میں اترنا پڑا، جس کے باعث ان احمدیوں اور قادیانیوں کو غیر مسلم پاکستان کے آئین کے تحت قرار دیا گیا۔ انتہائی عزیز دوستو، جماعت اسلامی آج بھی بنگلہ دیش کے اندر پاکستان سے وفاداری کے جرم میں جماعت اسلامی آج بھی جو ہے وہ سولی چل رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں مطیع الرحمان نظامی صاحب کو شہید کیا گیا، پروفیسر غلام اعظم صاحب کو شہید کیا گیا، اسی طرح سینکڑوں وہ نوجوان کہ جن کی اس وقت 1971 میں 12 اور 13 سال عمر تھی، لیکن آج وہ اپنے 60 سال کی عمر ان کو پہنچ چکے ہیں، لیکن وہاں پاکستان سے اس وقت کی وفاداری کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کو نہ منظور کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی بنیادوں میں اسلام سے محبت کا خون شامل ہے۔ تو انتہائی عزیز دوستو، آج بھی بنگلہ دیش کے اندر جماعت اسلامی کے رہنما اس پاکستان سے وفاداری کی پاداش میں اپنے لہو کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ الشمس اور البدر کی صورت میں اس وقت بھی ایک بہت بڑی ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے قربانیاں دی تھیں۔ انتہائی عزیز دوستو، آج پاکستان کو بنے 80 سال ہو چکے ہیں، اور در حقیقت اس پاکستان میں صرف 2 طبقے ہیں، 2 پارٹیاں ہیں، 2 گروپ ہیں، اور ایک ظالم طبقہ ہے اور ایک مظلوم اور محکوم عوام کا طبقہ ہے۔ اور وہ 80 سال سے جو ظالم طبقہ ہے وہ اپنے صرف جھنڈے بدل کر، وہ اپنی پارٹیوں کے نام بدل کر، باپ ایک طرف ہے،
بیٹا دوسری طرف ہے، بھانجا ایک طرف ہے، ماموں دوسری طرف ہے، چچا دوسری پارٹی میں ہے، بھتیجا دوسری پارٹی میں ہے، اور در حقیقت ان کا بینک اکاؤنٹ بھی ایک ہوتا ہے، ان کا گھر بھی ایک ہوتا ہے، لیکن وہ عوام کو دھوکہ دے کے کہ یہ ادھر ہیں اور ہم ادھر ہیں، اسی طرح عوام کو 80 سال بے وقوف بنایا جاتا رہا۔ اور وہ پاکستان کا جو حقیقی مقصد ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا تھا، اور جس کے بارے میں قائد اعظم کہ جنہوں نے پاکستان بننے کی اس تحریک کی قیادت کی تھی، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلام کی ایک ایسی تجربہ گاہ بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام کا صحیح تعارف اس پوری دنیا کو کرا سکے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس پاکستان کو باقی تو ہر نظام کے لیے تجربہ گاہ بنایا گیا اور وہ ہر تجربہ ناکام ہوا، لیکن ہم آج بھی پر امید ہیں کہ آج عوام جماعت اسلامی کی پشت پناہی کرے۔ آج بھی اگر عوام جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے لبیک کہتے ہوئے جماعت اسلامی کی دعوت پر لبیک کہے، تو پھر آج بھی آپ کو ڈاکٹر نذیر شہید کی صورت میں اسی ضلع کی تاریخ میں ڈاکٹر نذیر شہید ایک بہت ہی خوبصورت کردار کے طور پر آج زندہ ہے۔ آج بھی اگر آپ ڈاکٹر محمد اشرف گزار صاحب کی صورت میں، سردار کرم خان کی صورت میں آج بھی جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں، جماعت اسلامی کے اس نظریے کو اور اس انقلاب کو جو آج جماعت اسلامی عوام کے ذریعے سے پاکستان میں برپا کرنا چاہتی ہے، تو وہ وقت دور نہیں کہ جب انشاءاللہ پاکستان اپنی حقیقی منزل اسلامی انقلاب کو حاصل کر لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔